محفوظ تھے سفر ہجرت، اس میں بھی کسی کا کوئی اختلاف۔ دوسرے نمبر پر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر ہجرت کا انوکھا انداز ہے، جو سفر مکہ سے غار ثور تک طے کیا، وہ بھی ایک انوکھا اور محبت کا انوکھا انداز ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اب آیت کریمہ کی ہم وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک نے غار ثور کا، بحر کا بھی منظر بیان کیا، اندر کا بھی بیان کیا۔ ثانی اثنین فرمایا دو میں سے دوسرا۔ یہ منظر ایک جملہ ہے، جملے کا ایک حصہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ۔ ثانی سے کون مراد ہے، اثنین سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر بے شمار اقوال محدثین کے، لیکن ثانی سے مراد جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ حضور دوسرے کیسے ہوئے؟ غار کا جو منظر ہے، پس منظر ہے، جب غار کے دہانے دونوں نفوس پہنچ گئی، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر رہیں، ابو بکر پہلے جائے گا غار میں اور جا کے صفائی کرے گا، تمام سوراخ بند کرے گا، تمام اہتمام کرے گا، پھر آپ تشریف لائیں۔ اب دو میں سے دوسرا، ایک پہلے بھی تو کوئی ہوگا نا، دوسرا تو تب ہوتا ہے پہلے بھی ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ غار میں داخل ہونے والا پہلا جو شخص ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بعد میں تشریف لائی، تو سیدنا صدیق اکبر غار میں تشریف لے گئے، تمام سوراخ بند کیے، اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کیے، اور جہاں تک کہ اپنا سطر کو باقی رکھا، ایک سوراخ بھی باقی رہ گیا۔ تو جب سارا اہتمام کر لیا تو پھر اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ اب غار کے اندر تشریف لیں۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام اس لحاظ سے غار میں داخل ہونے والے دوسرے مقام، اور پہلے جو ابو بکر ہیں، اگر ان کا ہجرت کے سفر کو، منظر کو دیکھیں کہ ابو بکر پہلے کیسے ہیں، فرمایا ایمان لانے میں پہلے، ایثار میں پہلے، حضور پر جان نثاری میں پہلے، حضور علیہ السلام کی محبت میں پہلے، حضور میں فنا ہونے میں پہلے، آقا علیہ السلام پر سب کچھ قربان کرنے میں پہلے، سب کچھ اپنی جان کی نافکر کرتے ہوئے سب سے پہلے غار میں داخل ہونے والے سب پہ ابو بکر صدیق۔ تو جب غار کی صفائی بھی ہوگی تو نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، میرے آقا آپ اندر جلوہ گر ہو جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات غار کے اندر تشریف لے۔ اگلا جو منظر ہے قرآن میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب تھوڑا سا اس مقام میں ابو بکر کو ذرا سمجھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کا جو عام اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، جب کوئی بھی رب حکم عطا کرتا ہے، کوئی بھی نازل کرتا ہے سورت، اس کے اندر واو عاطفہ کے ساتھ، یعنی رسول پاک الگ ذکر کرتا ہے، کسی صحابی یا کوئی بھی معاملہ وہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ضمیر تسنیہ کی لائی گئی، یہاں پر ضمیر تسنیہ کی، یعنی دونوں ایک ساتھ تھے، مغایرت نہیں ہے، آپس میں جدائی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کے یہ الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ساتھ ہے رسول پاک کے ساتھ، بچپن سے لے کر سفر ہجرت تک، سفر ہجرت سے لے کر مدینہ پاک تک، اور مدینہ پاک میں لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تا دم مرگ، اور رسول پاک کے حیات ظاہری کے بعد فرمایا یہ جو رسول پاک کے ساتھ ہے ابو بکر کا، قرآن نے اشارہ کر دیا، فرمایا اذ ہما، ابو بکر رسول سے جدا نہیں، رسول ابو بکر سے جدا نہیں، سفر ہجرت میں بھی
مکہ والوں کو پتا تھا جب انہیں خبر ہوئی کہ رسول پاک اپنے گھر سے تشریف لے گئے، کسی اور ہاشمی کے گھر نہیں گئے، کسی اور قریشی کے گھر میں نہیں گئے، یہ تو بات قریشی بھی جانتے تھے، مکہ کے سردار بھی جانتے تھے کہ ابو بکر کا رسول پاک کے ساتھ تعلق جو ہے، جو رشتہ ہے، جو ناتا ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو عشق ہے، جو مودت ہے، فرمایا جدا ہو ہی نہیں سکتے، ہر مقام پہ، ہر لحاظ سے، ہر جگہ پر ابو بکر بھی ساتھ رسول پاک کے۔ تو قرآن نے بھی تو اسی طرح اشارہ کیا، اذ ہما، یہ نہیں کہا ہوا وہوا یا اور اذ رسول و صاحبہ، قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے، جو ضمیر استعمال کی، اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ دونوں ضمیر کو لگایا، فرمایا میرے یار سے کبھی بھی ابو بکر کو جدا نہ سمجھنا، ہر مقام پر ابو بکر میرے یار کے ساتھ ہی رہا۔ اذ ہما فی الغار، اگلے جو منظر ہے غار کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے سوراخ بند کر دیے، آقا علیہ السلام غار کے اندر جلوہ گر ہو گئے، تو اپنی ایڑی ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ رکھ دی۔ اب جو حزن ہوتا ہے نا، قرآن کے اندر لفظوں پہ توجہ کریں، اس سے کتنا ابو بکر کی شان اور اللہ نے مقام بلند کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، لا تحزن، اپنی ذات کو اگر خطرہ لاحق ہو اس کو خوف بولتے ہیں، اگر کسی کے بارے میں کوئی خوف ہو تو اس کو حزن بولتے ہیں۔ معلوم ہوا ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو غار میں پہلے داخل ہی نہ ہوتی، اگر اپنی جان کی فکر ہوتی تو غار ثور میں داخل ہی نہ ہوتے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہی کا خوف ہے، اور پھر 1,24,000 یا 1,40,000، لاکھ سے تو اوپر ہی ہیں تمام صحابہ کرام کی جو تعداد ہے، لاکھ سے اوپر تو کسی کا اختلاف نہیں، 24، 14 یا 40,000 یہ اقوال ملتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ ہیں اتنی تعداد کے اندر کسی کو رسول پاک نے کہا یہ میرا صحابی ہے، کسی کو کسی محدث نے جب اس کے حالات اور اس کی سیرت کو نقل کیا تو لکھا کہ اس نے رسول پاک کا زمانہ پایا، کسی کو کسی تابعی نے کہا کہ میں نے اس فلاں صحابی سے پڑھا ہے اور اس نے کہا ہم نے رسول پاک کا زمانہ پایا۔ لیکن ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت میں حضور پاک علیہ السلام کا ایک ایسا غلام بھی ہے، ایک ایسا صحابی بھی ہے جس کی صحابیت کی مہر، جس کی صحابیت کی سند رسول پاک نہیں، کسی محدث نے نہیں، کسی تابعی نے نہیں، خود رب العالمین نے عطا کی، اور بھی قرآن پاک کے اندر عطا کی۔ فرمایا ابو بکر میرے یار کا وہ غلام ہے اور جو صحابی ہے۔ معلوم ہوا رب تو سب کچھ جانتا تھا، رب تو پہلے بھی جانتا تھا، موجودہ دور بھی جانتا تھا، رسول پاک کے بعد بھی جانتا تھا۔ معلوم ہوا ابو بکر کی صحابیت کے لیے کسی اور سند کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین نے خود سند مہر لگا کے بھیج دیا، فرمایا میرے رسول کے غلاموں میں سب غلام اپنی شان کے مالک ہیں، لیکن ابو بکر جیسا مقام کسی کا نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی شک بھی کرے تو قرآن کی روح سے وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا نا لصاحبی، ابو بکر کو تو صحابی قرآن نے کہا ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ معلوم ہوا رب تو جانتا تھا کہ بعد کا زمانہ ایسا آئے گا جو ابو بکر کی وفا میں، جو ابو بکر کی جانثاری میں، جو ابو بکر کی محبت و مودت جو میرے رسول سے عشق ہے اس میں شک کریں گے۔ رب نے فرمایا، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو سورۃ توبہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام کے آخری ایام میں اترنے والی ہے، یعنی رسول پاک جب اس حیات ظاہری سے تشریف لے کے جانے والے تھے آخری ایام میں اترنے والی ہے۔ تو معلوم ہوا رب تو جانتا تھا، پورے صحابہ کی جماعت میں کسی کو محدث نے کہا، کسی کو رسول پاک نے کہا، کسی کو کسی اور نے لکھا، لیکن ابو بکر کی شان ایسی نرالی اور ورا الورا ہے جس کے صحابی ہونے کی اللہ رب العالمین نے خود مہر لگا کے جنہیں بھیجا۔ لا تحزن، فرمایا ابو بکر غم نہ کر۔ اگلی جو بات ہے ذرا جملہ ہے قرآن کے ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں، ان اللہ معنا،
بے شک اللہ ہمارے ساتھ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل کو لے کے آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہے، انہوں نے عرض کی آپ نے ٹھیک کام کیا، آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے جاتے ہیں تو غارق ہوتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں فرعون نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ طرف منظر سمجھے گے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے جو ورڈ میں، قرآن میں جو جواب آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی معی، کہ میرا رب میرے ساتھ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قرآن کے یہ لفظ استعمال ہوئے کہ پوری بنی اسرائیل ساتھ ہے، اللہ کا نبی ساتھ ہے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور سب کچھ چھوڑیں، لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو رب کا خاص قرب ہے، جو رب کی خاص عنایت ہے، جو رب کی خاص حفاظت ہے، جو رب کی خاص مدد ہے، جو رب کی خاص رحمت ہے، جو رب کی خاص حفاظت ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں سورۃ توبہ کی طرف، اسی آیت کی طرف۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جان کی فکر کیے بغیر رسول پاک کے ساتھ چل خاندان کو کوئی خبر نہیں پیچھے کیا ہو، سفر ہجرت پہ روانہ ہو گئے، اور یہ ذہن میں رکھیں رب کی جو مائیت ہے وہ دو طرح کی، ایک مائیت عامہ ہے، اینما کنتم وہو معکم، ہر ایک انسان کے ساتھ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے، میرے اور آپ ہر ایک کے ساتھ، یہ رب کی قربت اور رب کی مائیت عامہ ہے۔ ایک رب کی مائیت خاصہ ہوتی ہے جو خاص مقام پر، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غم لاحق ہوا رسول پاک کی ذات کا، تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان ربی معی، ابو بکر میرا رب میرے ساتھ ہے، تم گھبرا نہ، رب میری حفاظت فرمائے گا، رب میری مدد فرمائے گا، میں اس کی نگرانی میں مکہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وفا، سیدنا صدیق اکبر کی جان نثاری، سیدنا صدیق اکبر اپنا سب کچھ غار ثور میں جا کے ایڑی سانپ کے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو تو فنا کر کے بیٹھے تھے، جان تو دے چکے تھے، اور انہیں خبر بھی دی کہ میری جان چلی جائے گی، یہاں سے نکلیں گے سانپ، یہاں سے خطرات ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت نے گوارا نہیں کیا، فرمایا میرے یار کا یار ہو، اور جو سب کچھ قربان کر کے بیٹھے، اپنے آپ کو فنا فی الرسول کر کے بیٹھے، میرے رسول نے تو باقی رہنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے جو اپنے حبیب کو بقا دینی تھی، جو اپنے حبیب کو مائیت دینی تھی، اور وہ مائیت خاصہ ہے، فرمایا ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا ان ربی مائی یا ان اللہ مائی، فرمایا نہیں، یہ لفظ جو استعمال ہوئے یہ قرآن کے ہیں، یہ رب نے خود فرمایا ابو بکر اپنے مقام پہ رہے گا، میرا رسول اپنے مقام پہ ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جس چشمہ میت سے رسول پاک نے پیا ہو ابو بکر نے کسی اور سے پیا ہو، نہیں، اور یہ جملہ بھی اسمیہ ہے جس کے اندر تینوں زمانے ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے، رب تو جانتا تھا کہ ابو بکر کا ساتھ، ابو بکر کی قربت، ابو بکر کی مائیت، فرمایا جب سب کچھ ابو بکر نے میرے یار پہ فنا کر دیا، فرمایا میں نے اپنے یار کو تو باقی رکھنا تھا، اپنے یار کی قربت کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ایصال کی وجہ سے، فدا ہونے کی وجہ سے ابو بکر کو بھی قیامت تک باقی رکھوں گا۔ فرمایا ان اللہ معنا، رب نے فرمایا جو میری خاص معیت ہے، جو میرا خاص قرب ہے، جو خاص میری تحفظ ہے، جو میری خاص حفاظت ہے، جس طرح میرے یار کے ساتھ ہے اسی طرح ابو بکر کے بھی ساتھ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، اگر آج بھی اس قرآن کی وضاحت کو دیکھنا ہو، ابو بکر جہاں لیٹے ہوئے ہیں حضور سے جدا نہیں ہے، مائیت میں لیٹے ہوئے ہیں، مائیت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو سمجھے کہ رسول پاک پر انہوں نے سب کچھ فنا کر دیا، اور اللہ نے وہ فنائیت کو ایسی بقا عطا فرمائی
قیامت تک رسول کے ساتھ ابو بکر لیٹے بھی رہیں گے، اور جس منظر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر قیامت تک اسی طرح رسول پاک کے ساتھ لیٹے رہیں گے۔ اور قبر سے جو منظر ہے ایسے تو نہیں، میرے رسول نے بتایا تھا، فرمایا ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں داخل ہوئے، دائیں جانب ابو بکر بائیں جانب حضرت عمر، صحابہ بیٹھے ہیں، اور یہ منظر دیکھا نا، یاروں کے ساتھ آتے ہیں نا محفلوں میں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ منظر، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھنا پھر بھی یہ منظر دیکھو، فرمایا انا اول من تشکان قبر ثم ابو بکر ثم عمر، فرمایا قیامت کے دن بھی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، پھر میرا یار ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا۔ فرمایا جس طرح ہم مسجد نبوی میں تینوں داخل ہوئے نا قیامت کے دن بھی منظر حشر کے دن بھی، فرمایا ہم اسی طرح تینوں یار اکٹھے ہوئے، اور کیونکہ یہ معیت خاصہ ہے، اور جو رسول پر فنا ہو جائے اللہ پھر ایسی بقا عطا کرتا ہے قیامت تک، اور کوئی ابو بکر کا نام لے نہ لے۔ پتہ ہے نا جس مقام پر وہ لیٹے ہوئے ہیں صبح بھی 70,000، شام کو بھی 70,000، عام نہیں نوری جن کی ڈپٹی بھی وہی ہے تاکہ وہاں پر درود و سلام پڑھو، اور کوئی جائے نہ جائے اور کسی کو کوئی بات جائے نہ جائے، اللہ نے تو فرشتوں کی ڈپٹی لگا رکھی ہے۔ اور آج بھی سیدنا صدیق اکبر کی وہ شان ہے، وہ مقام ہے، انشاءاللہ یہ محبت کا موضوع ہے، یہ آگے بھی چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے حبیب کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی سچی بکی محبت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔